الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ربیع الآخر کی 11ویں کا ایک بہت خاص وظیفہ لائی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے والا ہے، ہر حاجت پوری کروانے والا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حاجت مراد جو صدیوں سے ادھوری پڑی ہیں، وہ خواہشات جو کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگ لیں۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے، یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے۔ یہ مبارک گھڑی بہت دنوں کے بعد آتی ہے۔ آپ لوگ آج میں آپ کو 22 جمادی الاخری کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ آج میں آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کے شان و عظمت کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے۔ ربیع الآخر کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ 22 جمادی الاخری آپ کا وصال ہوا تھا، اور اس کی 11ویں جو ہے اس میں حضور غوث اعظم کے نام کی 11ویں شریف پکائی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں 11ویں شریف پکائیں، اس کی منت مان لیں، اور 11ویں شریف کو جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ کر لیں، تو جس خواہش کو، جس حاجت، جس مراد کو آپ سامنے رکھ کے یہ عمل کریں گی، یہ وظیفہ کریں گی، تو آپ کا وہ عمل کامیاب ہوگا، آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کو سامنے رکھ کے، جس کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ یہ عمل کرو گے۔ تو آج جو ہے وہ 6 جمادی الاخر ہے، اور اس کی جو 11 ہے، 11ویں جو ہوگی چاند کی، اس کو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی ویسے تو ہم سال میں ایک دفعہ بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں، لیکن ہر مہینے حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف پکانا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ایسا اجر و ثواب ہے کہ اس جتنا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ غوث رنج و علم مٹاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ اس کو من کی مرادیں ملتی ہیں، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے، جس نے دامن یہاں پسارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ تو ہمارے غوث اعظم کی بہت ہی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی ہی شانوں سے نوازا تھا۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ پیدائشی طور پر اللہ کریم کے ولی تھے۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے، اور پھر غروب آفتاب پر روزہ افطار کرتے۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ 5 برس کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 18 پارے زبانی سنا دیے، اور فرمایا میری ماں رحمۃ اللہ علیہا کو بھی اتنا ہی یاد تھا، وہ پڑھا کرتی تھیں تو میں نے سن کر یاد کر لیا۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ عبادت، ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، اور روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے۔ غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے۔ آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ پڑھتے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے۔
غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ کے دستے کرامت پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فاسق، فسادی اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں نے توبہ کی۔ اب کوئی حضور غوث اعظم کو مانے یا نہ مانے، ہم تو حضور غوث اعظم کو ہی مانتے ہیں کہ اس قدر برکتیں، اس قدر رحمتیں ان پر نازل تھیں اور حضور غوث اعظم کی اتنی زیادہ شان ہے، تو ہم لوگ کیوں حضور غوث اعظم کو نہ مانیں؟ جو نہیں مانتا وہ بے شک نہ مانے، لیکن ہم حضور غوث اعظم کے وسیلے کو بھی مانتے ہیں اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، مفتی اسلام اور علم دین کو خوب جاننے والے تھے۔ غوث پاک کا علمی مقام اس قدر بلند تھا کہ اب بڑے بڑے علماء غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سمندر علم سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، اور حضور غوث اعظم کے بیان کی اتنی برکتیں ہوتی تھیں کہ لوگ اس قدر آپ کے پاس آتے کہ اتنا مجمع لگ جاتا کہ وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سی کرامات بھی عطا فرمائی ہوئی تھیں۔ آپ کی آواز مبارک بھی کرامت تھی، آپ کا چلنا پھرنا کرامت تھا۔ آپ نے 500 یہودیوں اور 500 عیسائیوں کو اسلام قبول کروایا۔ تو اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت مراد پوری ہو جائے، تو ایک حضور غوث اعظم کا استخارہ ہے، بہت ہی مجرب استخارہ ہے۔ وہ کس طرح لوگ کرتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ حضور غوث اعظم کا وسیلہ بنا لیں، تو آپ نے 2 نفل نماز استخارہ کے ادا کرنے ہیں، جسے نفل کہتے ہیں۔ تو آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے بغداد کی سمت آپ نے 11 قدم چلنا ہے۔ 11 قدم چلنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر 100 مرتبہ آپ نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ المدد، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی ہیں، تو وہ ضرور ہماری حاجت پوری فرماوا دیں گے، وہ قبول کروائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور جب تک قبول نہ کرے گا اللہ پاک وہ کبھی بھی پیچھے نہ مڑیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں جمادی الاخری کا مہینہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم 22 جمادی الاخری کا بھی ایک وظیفہ لائیں گے، بہت ہی دلچسپ اور مبارک وظیفہ ہوگا۔ آپ نے ضرور وہ وظیفہ دیکھنا ہے، سننا ہے، شیئر کرنا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی حاجت مراد منوانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنے گھر میں برکات چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ہر مہینے کی جو 11ویں شریف ہوتی ہے اس میں وظائف بھی کیا کریں، اور اپنے گھر میں 11ویں شریف پکا کر غریبوں مسکینوں کو بھی کھلایا کریں، گھر والوں کو کھلایا کریں۔ گھر میں برکت ہوتی ہے، مال میں ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس وظیفے میں اپنی حاجت منوا لیں۔ جیسے ہی 11ویں شریف کا چاند نظر آئے، آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ انسان الرٹ رہتا ہے ویسے آپ نے رہنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے آپ نے فوری طور پر یہ عمل کر لینا ہے، رات کو نہ کر سکیں تو صبح کر لیں، یعنی اگلا چاند نکلنے سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنانی ہے، اور میٹھی چیز بنانے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے 100 مرتبہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرنی ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اور وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور آپ کی حاجت پوری کروائیں گے، اور آپ کے گھر میں رزق آئے گا۔ اور وہ جو آپ نے میٹھی چیز جو بھی بنانی ہے وہ آپ اپنے گھر میں سب اپنی جو فیملی ہے اس کو کھلا دیں۔ اگر آپ خود اکیلے ہیں تو خود کھا لیں، اور باہر جو بچے وغیرہ ان کو تقسیم کر دیں، بچے نہیں تو بڑوں میں تقسیم کر دیں، جیسا کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.